لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا، کیا انجام ہوا ان کا؟ اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا، تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ عزتیں تھوڑی ہے، یہ عزتیں کم ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، تجارت کرو، مالدار بنو، حلال ذریعے سے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، موبائل چوری کرنا، حرام کی طرف جانا، بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، محنت کرو، کاوش کرو، کوشش کرو۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے، وہ دنیا سے کیا لوگ؟ جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب۔ حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ اللہ جس سے حساب لے، کون اللہ کو جواب دے سے؟ میرے بھائی، اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے، تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی۔ پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے، موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں۔ ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا، ہاتھ کانپے، کیسے بات کریں، کیا بات کریں، بے ادبی نہ ہو۔ اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے، اللہ کو کیا جواب دے؟ وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگائے گا، آزا کلام کرے گا۔ اللہ کہاں ہو؟ مرنا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ، کون رہا جو ہم رہے؟ آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، دعا کرو بے حساب بخشے جائے۔ غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے اللہ، اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا۔ یہ وہ لوگوں کی خشیت۔ غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے۔ آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا، بہت مالدار تھے غوث پاک، روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اتنا قیمتی پہنتے تھے۔ راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے کر کیا کرے؟ اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے، بہانہ تھا، آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے تھے۔ جی بے شک، یہ فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں، کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے؟ 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے، 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے۔ ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ روتے تھے۔ ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا چھوڑو، یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہے بخش دے گا، اللہ رحیم ہے بخش دے گا، اللہ غفار ہے بخش دے گا۔ میں نے کہا سبحان قریب بھی ہے، ویڈیو تھوڑی ویسی کرو یار، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو ویڈیو تھوڑی ویسا کرو، مطلب اٹھاؤ تھوڑی نیچے سے یار، مولانا پورے آمیں نیچے والے۔ سیدہ عائشہ بس 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 کہ وہ غفار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد، اماں عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، برا مت ماننا، یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس میں حق بات نہیں جائے گی۔
ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے، 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہی بغیر غسل کے رہتی ہے، اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ہے، جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے، وہ اللہ اکبر، خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات رات پر روئے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کرے تم جنت میں جاؤ، سب جاؤ، بے حساب جاؤ، تمہارے صدقے میں بھی جاؤں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت۔ اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، عورتوں کو نہیں پتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے، میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا، عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سب ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ یہ تم یار گاؤں گے تمہارا کیا برا مانیں گے؟ نہ یار اگر کوئی بات غلط بھی کیا تھا معاف کر دیو، بعد 12:02 کے بعد اب صحیح ہے، دیکھو کتنا بڑھیا کام ہے۔ کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا، اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہیں۔ تو پوچھا سیدہ نے، بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی، ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب کیا گیا ہے۔ میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت۔ اگر بتی کا چٹکا لگ جائے، اللہ اکبر، اگر چائے گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال دو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا۔ میری بہنوں بتاؤ، سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان، رحمت للعالمین کا فرمان، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی، اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ نکل جائیں گے، اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے، بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے، کھوپڑیاں کھولنے لگے۔ وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی، تو یہ حال ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے، اور جو وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی، اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی، اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی۔ بہنوں سے کہتا ہوں، نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم پر بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو، تقریر کی محفل، واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے۔ کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ۔ چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، ماموں زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو۔ یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے، پردہ کیا چیز ہے، ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا، کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے۔ میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی تو اس میں حرج کیا؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے، جھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر
کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی, تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے, یہ صرف جان لیں گے, لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں, کسی کے بہکاوے میں